امید ہے لائیو ہو گئے ہوں گے جی۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے آن لائن خریداری۔ اکثر مطلب کہ مجھے لوگ کال کرتے ہیں کہ آن لائن خریداری ہم نے کی اور اس میں ہم سے دھوکہ ہو گیا۔ اچھا، اب دھوکہ آن لائن خریداری میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ جانور آپ کو دکھایا کچھ جاتا ہے اور آتا کچھ ہے آپ کے پاس۔ اچھا، اس میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جانور مطلب ایک تو کیمرے کا ہوتا ہے نا کہ ویو اس طرح کا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ جانور جس طرح کا نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرح ہوتا نہیں۔ بعض اوقات جو ہمارے چرواہے حضرات ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ یا جب بیپاری حضرات ہیں، خاص طور پہ چرواہوں نے بھی اب بیپاریوں سے کافی ساری جو ہے نا وہ چیزیں سیکھ لی ہیں کہ وہ بیٹھ کے تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں۔ تو وہ بکری ہوتی ہے آپ کہہ لیں کہ 32 انچ کی نظر آ رہی ہوتی ہے 38 انچ کی، تو وہ پھر 50,000 والی چیز جو ہے نا ویسے لگ رہی ہوتی ہے جیسے کہ 1,00,000 والی ہے۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب بکری گھر آتی ہے نا تو اکثر مجھے ایک پچھلے دنوں صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک بکری کے بچے کا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ پکا کھیرا بچہ جسے کہہ لیں آپ، اس کا بکری سودا کیا انہوں نے، اور جب وہ بچہ گھر آیا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ بلی کا بچہ ہے بکری کا بچہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہتے تھے تصویر میں تو بہت بڑا لگ رہا تھا۔ تو وہ مطلب کہ جب آپ نیچے سے بیٹھ کے ایک چیز کی تصویر کھینچتے ہیں نا تو وہ بہت بڑی لگتی ہے، تو وہ پھر جب چیز آپ کے پاس آتی ہے تو آپ پھر حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ تو بلی کا بچہ آ گیا، منگایا بکری کا بچہ تھا۔ اس لیے آن لائن خریداری سے نا حد المقدور پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ آن لائن جو ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں مطلب اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ اب جانور اس وقت بیمار ہے، آپ کو ہو سکتا ہے تصویر میں اندازہ نہ ہو، تصویر میں آپ نے کام چلا لیا ہو، یا پھر جو انہوں نے آپ کو ویڈیو کلپ بھیجا ہو جانور کا وہ فریش نہ ہو، کچھ چند دن پرانا ہو۔ تو موجودہ طور پہ جو ہے نا وہ اپنا اس کی جو ہے نا جانور کی اپنا وہ جو ہے حالت ٹھیک نہ ہو تو بیمار ہو، تو وہ آپ کے پاس آ جائے تو وہ کہ جی آپ کو ویڈیو میں تو دکھایا تھا وہ صحت مند ہے، راستے میں وہ بیمار ہو گیا، تو حالانکہ وہ بھیجے بیمار، یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے مسائل ہیں، جس طرح مجھے پچھلے 3 دنوں میں 2 کالز آئی ہیں اور 2 بندوں نے بتایا کہ انہوں نے سفید رنگ کے جانور خریدے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، پتہ نہیں ڈیرہ کون سا خان ہے، ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان بنتا ہے، تو وہاں سے انہوں نے 2 بندوں نے بتایا کہ انہوں نے سفید جو ہمارے راجن پوری جانور ہوتے ہیں وہ انہوں نے خریداری کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے۔ وہ صورتحال بن گئی ہے کہ وہ انہوں نے پیمنٹ بھی کر دیا اور اب جن کو پیمنٹ کی ہے وہ جو ہے نا وہ بندے غائب ہو گئے۔ اچھا، کسی دور میں خرگوشوں کے کام کے ساتھ منسلک تھا، تو اس وقت بھی یہ شکایتیں جو ہے نا وہ میں کافی موصول ہوتی تھیں کہ بندے نے خرگوشوں کی ویڈیو بھیجی ہے، تصویریں بھیجی ہیں، وہ پیسے بھیج دیے ہیں تو خرگوش ہی کو نہیں آئے اور بندے کا موبائل آف ہو گیا۔ تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ مطلب کہ خرگوش بندے کے نہیں ہوتے تھے اپنے، خرگوش کسی کے، تو اس کی ویڈیو تصویر بھیج دی تو وہ جو ہے نا دکھا کے کسی کے تو وہ بیچ دیے، مطلب پیسے منگوا لیے، اور ظاہر ہے اپنے پاس تو اس کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کوئی فارمر ہوتا تھا، تو وہ پھر نا کہہ لیں کہ پیسے چلے جاتے تھے اور خرگوش آتے نہیں تھے۔ تو یہی اب معاملہ بکریوں میں بھی آ گیا ہے کہ بکریاں ہوتی کوئی نہیں بندے کے پاس، نہ وہ بیپاری ہوتا ہے نہ وہ فارمر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات وہ آگے پیچھے وہ واٹس ایپ گروپوں میں تصویریں لگا دیتے ہیں، جانور کسی کے ہوتے ہیں یا منڈی میں سے تصویریں کھینچ لیتے ہیں، تو وہ پیسے منگوا لیتے ہیں اور اس کے بعد سیم معاف ہو جاتی ہے، تو وہ یہ چکر چل رہے ہیں۔ تو اس لیے
میں سمجھتا ہوں کہ جو آن لائن کا کام ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ خریداری جب بھی کریں آپ جا کے موقع پہ جانور خرید کے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ خریدے جانور، یا پھر بڑی بھی مجبوری ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ کسی بندے کو ان کی طرف بھیج دیں۔ اگر بندہ بھی نہیں ہے تو پھر انہیں کہیں جی لائیو کال کریں آپ، تو لائیو کال میں آپ اسے بھی دیکھیں، اور اس کا آئی ڈی کارڈ اسے کہیں جی مجھے دکھائیں اپنا آئی ڈی کارڈ اس کا دیکھیں، قریب سے اس کی شکل دیکھیں، اس کے جانور دیکھیں، تو پھر تو چلیں کسی حد تک آپ اس پہ کر سکتے ہیں اعتماد کہ چلیں یہ کوئی بندہ موجود ہے کم از کم، گوشت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ وہ گوشت سرکاری اسکولوں میں ہوتے ہیں نا، وہ کسی دور میں تھے آفیسر، ہر شعبے میں تھے، جو ہوتے نہیں ہیں لیکن کاغذوں میں ہوتے ہیں اور تنخواہیں جاتی ہیں انہیں نا، تو مطلب وہ پھر تسلی ہوگی کہ اس کا بندہ تو موجود ہے نا۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ آن لائن خریداری سے پرہیز کریں۔ آج کی چھوٹی سی اس ویڈیو کا یہی پیغام تھا، یہی مقصد تھا کہ بجائے اس کے بعد میں ہم کوستے رہیں کہ جانور کے جتنے پیسے دیے تھے اتنے اس معیار کا جانور نہیں آیا، چھوٹا جانور آ گیا، یا بیمار آ گیا، یا آیا ہی نہیں سرے سے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ شوقین ہیں یا آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں سچے معنوں میں، تو اس کے لیے پھر آپ کو خود جانا چاہیے موقع پہ، جا کے جانور دیکھ کے تسلی کر کے خریدنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ موقع پہ جائیں تو کیا کیا چیزیں جانور میں دیکھنی ہوتی ہیں کہ جن سے تسلی ہو سکے کہ جانور ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ اسے کوئی جوئیں چچڑ تو نہیں پڑے ہوئے، نزلہ زکام تو نہیں لگا ہوا، اس کے بال تو نہیں جڑے ہوئے، اور آنکھوں سے پانی تو نہیں آ رہا، ناک سے پانی تو نہیں بہہ رہا۔ اس کے بعد اسے چلا کے دیکھیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے کریں، ایسے ڈرائیں اسے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ آنکھیں ٹھیک ہیں اس کی۔ بعض اوقات جانور جو ہے نا وہ کمزور آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، کچھ کانے بھی ہوتے ہیں، کچھ اندھے بھی ہوتے ہیں، کچھ جانور ڈورے بھی ہوتے ہیں، لیکن چلے ڈورا تو چل جائے گا لیکن کانا اندھا نہیں چلے گا۔ چلا کے دیکھیں کوئی لنگڑا لنگڑا تو نہیں ہے، مطلب ٹانگوں کا جو کھر کا سیدھا سیدھا ہونا چاہیے نا، کھر ایسے الٹا ہو، ٹانگیں الٹی ہوں، گھٹنے جو ہیں وہ الٹے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر جانور خریدیں۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جانور صحت مند ہے۔ مطلب آپ تھوڑا سا اس کو چلائیں بھی اور اس کو بھگانے کی کوشش بھی کریں۔ مطلب جو صحت مند جانور ہوتا ہے اگر آپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا ایک دم، تو وہ بھاگتا بھی ہے۔ جانور جب بیمار ہوگا، پریشان ہوگا، تو وہ بھاگے گا بھی نہیں۔ اور دیکھیں کہ جانور نے کہیں سر تو نہیں جھکایا ہوا، اس کے بال تو نہیں کھڑے ہوئے، یا کوئی اس طرح کی علامت جو لازمی چیک کریں۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ تھرمامیٹر ساتھ لے جائیں، اور تھرمامیٹر لگا کے اس کا بخار بھی چیک کر لیں۔ جس جانور پہ آپ کو شک ہے اس کا بخار چیک کریں، اور بخار والا جانور کبھی نہ خریدیں، کیونکہ پہلے ہی بیمار ہے تو سفر کے دوران تو وہ مزید بیمار ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن میں آپ بڑا مسئلہ آتا ہے کہ بکریوں کے نہ تھانوں آنے صحیح نہیں نکلتے، تو اس چیز یہ بھی نہیں پتہ چلتا، خاص طور پہ جو پریگننٹ بکریاں ہوتی ہیں، حاملہ بکریاں، تو انہوں نے کیونکہ اپنا دودھ بھی خشک کیا ہوتا ہے، تو وہ بیوپاری حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ دودھ خشک ہے اس کا، تو یہ کیونکہ حاملہ ہے۔ تو جب بچے دیتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہوانا ہی خراب تھا ان کا۔ ہوانے میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی، تو جیسے کئی ہوانے ہوتے ہیں ان میں گوشت ہوتا ہے، دودھ کم ہوتا ہے، تو وہ بکریاں نہیں لینی چاہیے۔ یہ کچھ ایسی ہیں کہ جن میں تھن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہوانے میں نر مادہ ہوتا ہے، مطلب ایک سائڈ قدرتاً بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے ہوانے کی، وہ پورا سٹرکچر ہی ساتھ تھن بھی چھوٹا ہو جاتا ہے ایک سائڈ پر، ایک کا بڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ ہوانے ہوتے ہیں جو کہ لٹکے ہوتے ہیں، ایسے کہہ لیں کہ ایسے ایسے لٹک رہے ہوتے ہیں، ڈینگلنگ اڈر انہیں کہہ لیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو بالکل باڈی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو جڑے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، جو لٹکے ہوتے ہیں وہ نہیں صحیح ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نہیں دے سکتے جب تک آپ موقع پہ نہ جائیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے ایک اچھی صحت مند جاندار بکری لینی ہے یا کوئی بکرا لینا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ خود موقع پہ جائیں اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ چیزیں دیکھ کے جانور خریدیں، وہ سارے پوائنٹ آپ دیکھیں، پھر جانور کی خریداری کریں۔
تاکہ آپ کو کل کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ جانور چھوٹا آ گیا، گلولا لنگڑا آ گیا، تھن ہوانا خراب آ گیا، یا مانگا کچھ تھا آ کچھ گیا، یا وہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں اور جانور آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، آن لائن خریداری سے پرہیز کریں، حد المقدور پرہیز کریں جتنا ہو سکے۔ جہاں پہ آپ کو بڑا اعتماد ہے وہاں پہ آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو یہ یقین ہے کہ بندہ اگلا جو ہے نا وہ چیٹ نہیں کرے گا، تو وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ یہ بھی تسلی ہے کہ غلط ہوا تو میں واپس کر دوں گا جانور انہیں، تو مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ تو کل کا ہمارا جو چھوٹا سا موضوع تھا وہ تھا تھرمامیٹر کی اہمیت۔ آج ہے جو ہے وہ ہے آن لائن خریداری جو ہے، یہ اس کے خطرناک نتائج جو ہیں وہ آتے ہیں، بڑی کمپلینیں آتی ہیں آن لائن خریداری کی، تو اس لیے یہ چیز نہ کریں۔ تو باقی کل کسی موضوع پہ ویڈیو ہونی چاہیے، ویڈیو کا ٹائم کیونکہ ملتا ہے رات کو، یہ 9-10 بجے فراغت تھوڑی سی ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ کوئی ایسا ٹاپک جو آپ لوگ چاہیں، جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کوئی گہرے ٹاپک نہیں چاہیے ہمیں، یہ تھرمامیٹر کا کوئی ٹاپک نہیں تھا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ بکری کو یہ ہے، میں پوچھتا ہوں جی بخار کتنے کہتے ہیں، تھرمامیٹر ہی کو نہیں، بکریاں 50 ہے، تھرمامیٹر ہے کو نہیں۔ تو کل اس لیے میں نے وہ کہا تھا کہ یہ تھرمامیٹر تو کم از کم بندوں کو، آج مجھے کہیں میسیج آئے کہ تھرمامیٹر ہم بھی لے آئے ہیں، لینے جا رہے ہیں، میں نے کہا چلیں جی، تھرمامیٹر والوں کی آج اچھی سیل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح نا آن لائن کا بھی آج تھا کہ یہ بھی کمپلین آ رہی تھی، تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ آپ تک پیغام پہنچا دیں گے، تھوڑا سا نا پرہیز کریں آن لائن سے، یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے آن لائن خریداری۔ تو باقی میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 0334 64 74 113، یعنی کہ 0334 6474 113۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور کال نمبر ہے۔ کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی بکریوں کے حوالے سے معلومات چاہیے ہو، کوئی ٹینشن پریشانی ہو کسی قسم کی بھی کسی وقت بھی، تو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں یا اس پہ واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں۔ اور کل کی ویڈیو کا کیا موضوع ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کا اسپیشل خاص سا چھوٹا سا موضوع جو کہ قابل غور ہو سکتا ہے، تو وہ آپ مجھے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے بتا بھی سکتے ہیں، تو پھر وہ موضوعات میں لکھ بھی لیتا ہوں اور ان کے مطابق چھوٹی چھوٹی اس طرح کی آن لائن یا لائیو ویڈیوز بھی بنا لیا کریں گے۔ تو کبھی موقع ملا تو یہ آن لائن جو سوالات آپ کے ہوتے تھے تو اس پہ بھی دوبارہ کوئی سیشن شروع کر دیں گے۔ ایسے فرحان بھائی مصروف ہو گئے تھے تو وقت نہیں ملتا، ورنہ پتہ ہے آپ کو، یہ ہمارا گولڈ لینڈ فارمز کا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ ہم مسلسل ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے تھے، ایک عرصہ ویڈیوز بناتے رہے۔ تو وہ انشاءاللہ نا آن لائن جو سوالات جو آپ کا سلسلہ بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ چند دنوں تک۔ تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، انشاءاللہ امید ہے کہ کل دوبارہ بشرط کہ اگر وہ فرصت ہوئی تو دوبارہ کچھ چھوٹا سا نئے کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں، کسی قسم کا آپ کا کوئی چھوٹا سا اس طرح کا کوئی ٹاپک ہو آپ کے ذہن میں، تو اس پہ کل بات کر لیں گے۔ واٹس ایپ نمبر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، 0334 64 74 113۔ لیں جی پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔